سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، آج ہے خواتین کا عالمی دن، اور اس عالمی دن کے موقع پہ ہی ہمیں یاد آتا ہے کہ خاتون بھی ایک ہستی ہے اس دنیا میں۔ ایک عورت ایک ہستی ہے جو واقعی اس دنیا میں سروائیو کر رہی ہے۔ کیوں سروائیو کر رہی ہے ایک عورت؟ اسلام نے تو مقام دیا بہن بیٹی کا، بیوی کا، عزت دی، اور عزت دے کے جو ہے وہ مقام دے کے جو ہے وہ ایک عورت کو وہ رتبہ دے دیا جو شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں؟ آخر کیوں ہم صرف عورت کو اس کے عالمی دن کے موقع پر ہی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کے حقوق دلوانے کی بات کرتے ہیں؟ آخر عورت کے حقوق تو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے دے دیے، اور ایک جو زندہ درگور بیٹیوں کو کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی، وہاں سے جو ہے وہ ایک سلسلہ چلا اور بیٹی کو عزت ملنا شروع ہوئی، اور اماں حوا اور جو بابا آدم ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ دنیا شروع ہوئی۔ تو ایک عورت ہی جو ہے وہ اس کا مقصد بنی نا، اس دنیا میں ایک مرد کو لانے کا بھی۔ تو جب دو لوگ مخالف جنسوں سے مرد اور عورت پیدا کیے گئے تو پھر اللہ نے ان کو برابری کی حیثیت دی، ان میں سے کسی کو بلند یا کسی کو کمتر نہیں رکھا، بلکہ ان کو بیلنس حقوق دیے، جہاں مرد کے حقوق ہیں وہاں عورت کے حقوق بھی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، عورتوں کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ نمائندگی دی جاتی ہے۔ پاکستان بھی اب بہت حد تک جو ہے وہ ہم خواتین کو ان کے حقوق دلانے میں جو ہے وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں، کامیابی محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور یہ کہیں باہر نہیں ہو رہی، یہ آپ کے اپنے گھروں میں ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے اپنے گھروں میں جو بہویں آپ لے کر آ رہے ہیں، کہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے، کہیں ساس کے ساتھ ہو رہی ہے، کہیں کسی نند کے ساتھ ہو رہی ہے، کہیں دیورانی جٹھانی کے ساتھ ہو رہی ہے ایک عورت، اور عورت ہی عورت کی دشمن ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عورت نہیں، عورت کے عالمی دن کے موقع پہ عورت ہی کو عورت کے تانے جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں۔ مرد کبھی عورت کا دشمن نہیں ہوا، میں نے نہیں دیکھا کہ بہت کم کوئی 1% مرد ہوں گے جو کوئی ذہنی خرافات میں یا ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہے، وہی عورت کے دشمن ہوتے ہیں یا عورت پہ تشدد کرتے ہیں یا عورت کو جو ہے وہ مار پیٹ کرتے ہیں یا بدتمیزی اس کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز، مرد اگر اپنے اندر سے ایک چیز ختم کر لے تو عورت کو عزت مل سکتی ہے، اور وہ ہے بدتمیزی، زبان درازی۔ جہاں عورت کی زبان درازی پہ بات کی جاتی ہے نا، وہاں مرد بھی زبان دراز ہیں، بدتمیز مرد ہیں۔ میں نے کچھ ایسے مرد دیکھے ہیں اس قدر گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں، جہاں ذرا سا آپ انہیں کسی جگہ پہ پکڑ لیں، جہاں ذرا سا آپ ان کے جو ہے وہ جھوٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیں، تو مرد فوراً سے جو ہے وہ عورت کی تذلیل کرنا شروع کرتا ہے، اور سب سے پہلے وار اس کے کردار پہ کرتا ہے۔ حالانکہ پاک باز عورت ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ عورت ایسی نہیں ہے، اپنی ہی بیوی کے کردار پر جو ہے وہ 100 انگلیاں اٹھاتا ہے۔ یہ بدتمیز مرد ہے، اسی کی وجہ سے معاشرہ خراب ہے، اسی کی وجہ سے عورت بدزن ہے، اور اسی مرد کو جو ہے وہ بے وفا قرار دیا جاتا ہے، اور اسی مرد کی وجہ سے دوسرے مرد بدنام ہوتے ہیں جو عزت دار مرد ہیں، ورنہ زیادہ تر مردوں کو میں نے عزت میں ہی رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورت کے عالمی دن کو منائیں گے، عورت کے حقوق کیا ہیں قانونی طور پر آج یہ سمجھیں گے، اور اس قانونی طور پر اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان موجود ہیں، بڑی پرسنالٹی ہیں، راجہ خرم شہزاد صاحب، ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان، اور ساتھ میں ممبر ہیں جی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے، ماہر قانون ہیں، قانون کی روشنی میں بھی بتائیں گے، ہیومن رائٹس کمیشن کی روشنی میں بھی بتائیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ ایک عورت کے کو حقوق کیا، کہاں کہاں اس کے حقوق مارے جا رہے ہیں، عدالت میں رہتے ہیں، عدالتوں کے معاملات سمجھتے ہیں، کیا کیسز لگتے ہیں، عورتیں کیا چیزیں لے کر آتی ہیں، یہ بھی بتائیں گے۔ شیخ جعفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ڈپٹی بیورو چیف، وہ بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں جو خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے جو ہے شیخ جعفر صاحب نے تیار کی ہے، اس کے بعد ہم ان دونوں حضرات سے بات کرتے ہیں۔ یہ دونوں مرد حضرات ہیں، میں ایک خاتون ہوں، اور آج جو ہے وہ خواتین کا عالمی دن ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مرد اپنے ظرف کا کیا مظاہرہ کرتے ہیں خواتین کے لیے، اور دونوں ہی اچھے مرد ہیں، اپنی بیویوں کی جو ہے حفاظت اور ان سے محبت کرنے والے مرد ہیں، کیونکہ دونوں میرے بھائیوں جیسے ہیں، تو مجھے اس لیے ان حالات کا بھی پتہ ہے کہ یہ اپنی بیویوں اور اپنے ساتھ کام کرنے والی خواتین کی کتنی عزت کرتے ہیں، تو ان کی گارنٹی میں لے سکتی ہوں، باقی مردوں کی گارنٹی نہیں لے سکتی۔ باقی ابھی پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آ کر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے خواتین کے عالمی دن کے بارے میں میڈیا میں یا دوستوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہو، مگر یہ دن ہے کس لیے، یہ کب ہوتا ہے، کیا یہ جشن ہے یا احتجاج؟ تقریباً ایک صدی سے لوگ 8 مارچ کو خواتین کے لیے ایک خاص دن کے طور پر مناتے آ رہے ہیں۔ خواتین کا عالمی دن ایک مزدور تحریک کی طور پر شروع ہوا تھا، اور اب یہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ ایک سالانہ دن بن چکا ہے۔ اس دن کا آغاز 1908 میں نیو یارک شہر سے ہوا، جب 15,000 خواتین نے کم گھنٹے کام، بہتر تنخواہوں اور ووٹ کے حق کے لیے مارچ کیا۔ آج 8 مارچ خواتین کا عالمی دن ہے۔ آج ان کو یقین دلانے کا دن ہے کہ وہ کسی طور پر مردوں سے کم نہیں ہے۔ آج ان کو یہ بتانے کا دن ہے کہ وہ ماں بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں اور بہن بھی۔ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے آج یہ سب، لیکن کل کیا ہوگا؟ کل کسے یہ سب یاد ہوگا؟ کیا پھر اگلے سال 8 مارچ کا انتظار کرنا پڑے گا؟
पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी खवातीन का आलमी दिन खुशूशो खजूर बल्कि धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एहतमाम महीनों पहले ही शुरू हो जाता है। जगह जगह सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बहस मुबासे होते हैं, मुकाबला होता है कि किसने ज्यादा बड़ी हस्तियों का हजूम इकट्ठा किया है। कई साल से यही रीत चलती आ रही है और वक्त के साथ साथ मजीद जोर पकड़ती जा रही है। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तानी खवातीन का लेबर फोर्स में हिस्सा सिर्फ 21% है, जो कि आलमी सतह पर 39% है। यानी हमारे यहाँ काम करने वाली खवातीन की शरह खास कम है और जो खवातीन काम करती हैं उनमें से भी 60% खवातीन गैर तलीम याफ्ता हैं। वो छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाती हैं। हमारे यहाँ खवातीन की नौकरी का तनासब आबादी के लिहाज से देखा जाए तो खासा कम है और जो औरत घर से निकलती है उसे हर वक्त किसी न किसी आजमाइश, किसी न किसी सवाल का सामना रहता है। जी नाजरीन, आपने रिपोर्ट देख ली है। रिपोर्ट देखने के बाद अभी मेरे साथ मौजूद है राजा खुर्रम शहजाद साहब, जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है। ह्यूमन राइट्स से उनका ताल्लुक है, माहिर कानून है। क्या कहते हैं ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे? आइए उन्हीं से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ख़वातीन के हवाले से देखें जी, अम्मा हवा से जो हमारी स्ट्रिक स्टार्ट होती है वो हमेशा एक मर्द के लिए तक़वियत और उसकी तकमील, उसकी शख्सियत को एक उसके ईमान की पुख्तगी के लिए हमेशा वो एक कायम दायम शख्सियत के हवाले से उसका एक रोल रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमेशा जद्दोजहद रही है और हमेशा लोगों के लिए एक माइलस्टोन की हैसियत रखा है, क्योंकि ये इसको जो एक किरदार है इसका, जो पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में जो इसको है, इसमें हर किस्म का मौसम है, हर किस्म के हालात हैं, हर किस्म के रंग हैं। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि सर्दी है हमेशा, गर्मी है। यहाँ पे जैसे लोगों के मिजाज है वैसे ही मौसम है और वैसे ही इसकी ख़ानदानी किबले और इसके अलावा कबीलों के हवाले से मैं देखूँ तो पाकिस्तान में इन चीज़ों को ज़्यादा एम्पावर करता है कि आप देखिए, अगर आप जाते हैं KPK में तो वहाँ पे एक और कस्टम्स रवाज है। यहाँ पे अगर लाहौर में आए तो देखिए एज़ कम्पेयर टू वो सिलसिला हो रहा है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा सिलसिलों को मिलते हैं जिनसे फ्रस्ट्रेशन भी पैदा होती है, जिसमें हमें ज़्यादा उलझनों की जो सलूशन का भी हवाला मिलता है। तो मेरे ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो पंजाब में है वो कायम की गई है। जी बिल्कुल, ठीक है। उसमें हिना परवेज साहबा ने इसका चार्ज लिया। जब से ये आई है अभी तकरीबन 9 माह हुए हैं या 8 माह, जिसमें उन्होंने तकरीबन 15,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड केस किए हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। वो हर रजिस्टर्ड केसेस से मुराद है जो उनके 36 इजला हैं पंजाब के, वहाँ पे उनकी जो एक रिपोर्टेड केस था उसको उन्होंने रिपोर्ट किया, जैसे किसी के हरासमेंट का कोई आके उसने रजिस्टर्ड किया है, तो फिर उनको आगे उन्होंने एम्पावर करने के लिए ख़वातीन को उन्होंने FIR करवाई है। उसका तकरीबन 1500 से ज़्यादा रिकॉर्ड है जो FIR हुई हैं। फिर उन्होंने ख़वातीन को प्रोटेक्शन दी है बाय जो वे ऑफ अडॉप्टिंग कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स, जिसमें पुलिस प्रोटेक्शन है, जिसमें रेजिडेंस में उनको प्रोटेक्शन दी गई, जिस तरह लॉयर्स दिए गए। अभी रिसेंटली जो रेप के केसेस हुए मुल्तान में, उसमें उनकी जमानतें जो है वो खारिज करवाई गई। प्रोसिक्यूशन का एक किरदार जो है मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट ने बड़ा एक ऐसा इकदाम यहाँ पे आए हैं कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन में जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब यहाँ पे फराद अली शाह साहब हैं उसको और उनको जो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है हिना परवेज साहब, इन दोनों अदारों को कनेक्टेड करके एम्पावर किया है। इससे पहले ये होता था कि जो केस होता था वो एक कॉमन केस होता था कि जिस तरह के किसी भी खातून पे मर्द पे कोई इस तरह का एसिड के हवाले से जो बात हो जाती है, ये तेजाब गर्दी थी, जिस तरह वहाँ पे रेप था। अब सूरत ये हो गया कि वहाँ पहले उसके लिए लीगल के लिए आ जाती थी, वकला की जो टीम आती थी वो किसी की तरफ से नॉमिनेटेड होती थी। अब ऑटोमेटिकली पंजाब गवर्नमेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन उसको जो है ना वो लीड करेगी और इसमें उसके पूरे जो केस को वो स्टडी करके उसको प्रोसीड करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन ने अभी देखे चीफ जस्टिस इस वक्त पंजाब जो है वो आलिया नीलम साहब है, ख़वातीन है। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में है। इसी तरह जो पंजाब में आप देखें अबर गुल साहबा का जस्टिस हाई कोर्ट वो भी एलिवेट हो गई हैं। तो ख़वातीन के हवाले से मैं जब देखता हूँ ना तो ये CM जो हमारी बीबी मरियम, मतलब उनके हवाले से आप देखें कि ये सारी ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से एक सर्कमस्टांसेस जो फैक्ट है ना, इनको तरगीब मिल रही है, तकमील हो रहे हैं। और इसमें अगर लोगों का शऊर बेदार हो, लोग ख़वातीन के हवाले से जैसे लैपटॉप स्कीम है, जिस तरह देखिए बाइक्स के हवाले से, ये मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट से पहले ख़वातीन की बाइक्स चलाने की वो रफ्तार नहीं थी जो अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो CM पंजाब ने ख़वातीन को दे के आसान एक साथ में
ان کو جو وہاں پہ پرووائڈ کیے. اب لڑکیاں جو اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, اور ان کے لیے علیحدہ جو پنک جو یہ جو انہوں نے بٹن جو ہے اس کا کیا ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں آپ اس کو پریس کریں اور آپ کے لیے امداد پہنچ جائے گی. تو خواتین دیکھیں پیچھے کسی حوالے سے بھی نہیں, نہ ذہانت میں نہ متانت میں, نہ ان کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی یہاں پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے. صرف کیا ہے معاشرے میں بے شعوری ہے, لوگوں کے پڑھا لکھا تناسب کے حوالے سے کم ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جن کو آپ ہراس کرتے ہیں وہ آپ کے بچوں کی, آنے والے بچوں کی, آپ کے گزرے بچوں کی مائیں ہیں, وہ آپ کے رشتوں میں, آپ کے ایک فیملی میٹرز میں آتے ہیں. اگر آپ ان کو ہراس کر رہے ہیں تو آپ اپنی آنے والی نسل کو ہراس کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ شیخ جعفر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ سیمینارز جو ہوں نا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ان کو آگے لے کے آنا چاہیے. اور دوسری جو میری ہے کہ اس بارے میں گورنمنٹ کے جو بھی ہیں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں, جیسے دیکھیں ویب سائٹ آ رہی ہیں, اس پہ آپ دیکھیں خواتین کے حوالے سے جو پڑھی لکھی انہیں پتہ ہے, دوسری سلسلے میں بالکل جو ہے نا وہ نابلغ ہے. تو یہ ان کو آگاہی کے لیے پروگرام ہونے چاہیے. آگاہی کے لیے پروگرام. آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کو ابھی تک اس کے حقوق کے حوالے سے بتایا بھی نہیں گیا اور پتہ بھی نہیں ہے, اور اویئرنیس جو کیمپینز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چلنی چاہیے. بس یہی. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اصل میں آج کا جو ٹاپک ہم نے چوز کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ ہم اپنی پاکستانی خواتین کو بتا سکیں, اور ماہر قانون کو بھی بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دن بہت سے سیمینارز, بہت سی کانفرنسز اور بہت سی چیزیں ہوں گی. جی, بہت سی این جی اوز ایسی بنی ہوئی ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, انٹرنیشنل فنڈنگ بھی لیتی ہیں, لوکل فنڈنگ بھی لیتی ہیں, لیکن ان کے اقدامات جو ہیں وہ صرف زبان کی حد تک ہیں. ایون کہ میں اگر اس کی مثال آپ کو دوں کہ میں خود ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ممبر بھی ہوں, امپاورمنٹ آف وومن پہ ورک بھی کرتا رہا ہوں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ. اصل میں ہمیں اپنے کول و فیل کے تضاد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں امپاورمنٹ آف وومن پہ بات تو کر لوں گا کسی بھی پلیٹ فارم پہ, لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ میرے گھر کی خاتون, میرے گھر کی خواتین امپاور ہوں. ہمیں اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ آخر یہ وجوہات کیا ہیں, کیوں ہم اس طرح کے ہیں کہ ہم ڈیول سوچتے ہیں, لوگوں کے لیے کچھ سوچتے ہیں, لوگوں کی خواتین کو امپاور کرتے ہیں, اپنی خواتین کو نہیں کرتے. بالکل صحیح ہے. اپنے لفظوں سے تو ہم کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ دن منانے کا مقصد 1908 میں صرف 15,000 خواتین نے اس چیز کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ ایک تو ہمارے سے کام زیادہ لیا جاتا ہے, تنخواہ کم دی جاتی ہے, اور پھر اقوام متحدہ نے اس بات کو تسلیم کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو انٹرنیشنل دن ڈکلیئر کر دیا جو کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. بالکل ایسے. بات یہ ہے کہ منانے کا مقصد تو تب ہے نا جب ہم منانے کے بعد اس کے جو باتیں ہم اس دن کریں اس کو ہم اس کا پیرا بھی دیں. حکومت اس کے پیرے کو مانتے ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیں, حکومت تو دے رہی ہے, حکومت نے تو وومن پروٹیکشن سیل بھی بنا دیے, جو ہے وہ وومن پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ سوسائٹیز بھی بن گئیں, یہاں پر جو ہے وہ وومن اور سیلز بھی بن گئے کہ جس میں جو ہے وہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے پولیس کے حوالے سے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, ہم اس چیز کے ذمہ دار خود نہیں ہیں کہ ہم عورت کو عزت نہیں دے پا رہے؟ میڈم وہ حکومت نے تو بعد میں عزت دینی ہے, پہلے تو گھر والوں نے عزت دینی ہے عورت کو. بات درست ہے. مجھے بتائیں, معاشرہ ہی جو ہے وہ عورت کو قبول نہیں کر رہا, شوہر بدتمیزی کر رہا ہے, اپنے بہن بھائیوں سے بدتمیزی کروا رہا ہے, پھر جو ہے وہ جو ساس بدتمیزی کرتی ہے یا ساس کے ساتھ بہو بدتمیزی کرتی ہے, کہیں بیوی زبان دراز ہے, کہیں ساس زبان دراز ہے, کہیں مار پیٹ کا عالم ہے. یہ سارے مسائل عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وومن پروٹیکشن تک پہنچتی ہے نا. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ بیسیکلی ہے ڈومیسٹک وائلنس. دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کیوں کیا جا رہا ہے, حقوق کی بات ہے نا. یہ شاید برِ صغیر کی ہسٹری میں جو لوگ برِ صغیر سے رہنے والے ہیں شاید ان کی گٹی میں یہ چیز ہوئی ہوئی. آپ اگر انڈین کلچر دیکھ لیں, پاکستانی کلچر دیکھ لیں, آپ برِ صغیر میں ادھر کہیں پہ بھی دیکھ لیں گے آپ کو یہی کلچر ملے گا. پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ شروع سے ایک مردوں کے یا گٹی میں شاید یہ شامل ہوا پڑا ہے. میں اس وقت جو آج 8 مارچ کے حوالے سے آپ سے میڈم بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت آج کے پروگرام کے بعد جو چیزیں ڈسکس کرنی ہے جو ماہر قانون سے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایک وومن پولیس اسٹیشن بن گیا, ٹھیک ہے, لاہور کی آبادی کتنی ہے, ایک وومن پولیس اسٹیشن وہاں کیا کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. کرنے والے اقدامات یہ ہیں کہ ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ایک ڈیسک جو ہے وومن ڈیسک ہونا چاہیے تاکہ خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے. دیکھیں
بات یہ ہے کہ حکومت نے اپنا کردار ادا کر دے گی, شیخ اتھارٹی صاحب بھی بن ہمیں گئی. ہم فورسز بڑھائی چلی جائیں یہاں پہ, ہم وومنز کے حقوق کی بات نہ کریں, ہم وومنز کو, ہم گھر والوں کو نہ سمجھائیں کہ بھائی ان کو عزت دو, ان کو مار پیٹ کے باہر نہ نکالو, میڈم یہاں تو ویمن پروٹیکشن جو ہے وہ بڑھائی چلی میڈم جائیں. ایجوکیشن لیول ہی وہ نہیں ہے, آپ کس کو کس طرح سمجھائیں گے, مطلب آپ ہم مجھے یہاں پہ بتائیں. فورسز بنائیں کہ جی وومنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ بے تحاشا پولیس اسٹیشن بنا میڈم دو. وہ پولیس اسٹیشن نہیں میں کہہ رہا, آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر پولیس اسٹیشن میں ایک ڈیسک ہونا چاہیے خواتین کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس ملک کی ایک کیوں ہونا بدقسمتی چاہیے, ہے. ہمارے ملک میں ظلم ہی کیوں کیا جا رہا ہے عورت میڈم پہ؟ اس ملک کی ایک بدقسمتی ہے کہ یہ ملک چلتا ہے ڈنڈے کے سر پہ. لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے, ڈنڈا آیا ہیلمٹ پہننے شروع کدھر کر ہے دیا. قانون؟ مجھے بتائیں نا راجہ خورم صاحب, بتائیں نا کدھر ہے قانون؟ دیکھیے جی, جو گھر والے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, جو شوہر قانون کی دھجی اڑا رہا ہے, جو ایک عورت کو جو ہے وہ مار پیٹ کی جا رہی ہے, تشدد کیا جا رہا ہے, کدھر ہے قانون؟ آفیسز میں بڑی ڈسکریمنیشن دیکھیں ہے. جی, آفیسز کے حوالے سے ورک پلیس ایکٹ جو آ گیا 2010 ہے, اس میں ہراسمنٹ ہے, ہراسمنٹ کا, اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس کے پورے لوازمات ہیں, آپ اس کے ڈکلیئر کریں اور بیفور دا جو وہاں پہ فورم ہے آپ جا کے اس کو خواتین کے حوالے سے پریزنٹ کر کے اس کو, سب کوئی سزا ہوئی ہو کسی دیکھیں پہ, آپ کے پاس سزا کوئی ہوتی کیس ہے. آیا ہو. دیکھیں سب سے پہلے تو مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں جس طرح بتا دیا گیا ہے کہ ہر جو عورت ہے نا وہ ایک مکمل گواہی نہیں, 2 عورتیں مل کے گواہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس حوالے سے عورت کا اور مرد کا جو بھی فرق ہے اس میں مرد کو اس کو ڈھانپ کے رکھنا ہے, اس کو امپاور کرنا ہے, اس کا دھیان رکھنا ہے. آپ کیوں فرسٹریشن ہوتی ہے جب آپ اس کے برابری کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں. عورت جو گھر میں ایک مشین بنی ہوئی ہے, اس حوالے سے اس کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ہمیشہ اس کی بات کو درگزر کرنا ہے, اگنور کرنا ہے, اس کی وفا کے حوالے سے اس کی کوئی کسی بھی اس کی جو کاوش ہے, تو دو نا عورت کو, دیکھیں اس کے حوالے سے جب آپ مرد کو بنیادی طور پہ قرآن پاک میں جس طرح ذکر ہے, دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی گواہی کو مکمل سمجھتے ہو جب دیکھیں کہ ایک بچہ ایک عورت اگر وہ برابر ہی سمجھے اور آپ ان کو حقوق دیں تو فرائض وہ خود سمجھ جائیں گے. لیکن یہاں پہ رولا اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فورس بڑھا جائے, آپ کہہ رہے ہیں تھانے میں ایک ڈیسک ہو, آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس دماغ میں خانہ بڑھا دیا جائے جو یہ چیز کو سمجھ لے کہ خاتون جس کے ساتھ آپ گزارا کر رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ ہے بحیثیت ماں, بیٹی, بہن, آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو ہمیشہ دینا ہے, اس کو تحفظ دینا ہے, اس کو پروٹیکشن دینی ہے, اس کو پیار دینا ہے, اس کی رسپیکٹ دینی ہے. یہاں پہ رواج یہ بن گئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں دے رہے. دیکھیں رسپیکٹ وہ لے نہیں پا رہی. دیکھیں آپ رسپیکٹ دیتے تو ہیں, لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, ساری عورتیں تو خراب نہیں ہیں, نہیں رسپیکٹ ایسے لے نہیں پا رہی کہ اس کے شعور میں آپ گھر سے نکالیں اسے, آپ اسے میٹرک کے بعد کالج بھیجیں تو اس بیچاری کو تیسرا پریشر معاشرے کا رہے گا. جب آپ اسے کالج میں آگے یونیورسٹی میں لے جائیں تو پھر بھی اس کو ایک پریشر معاشرے کا رہے گا. آپ اس کے اندر ایک چیز کو آج کی عورت کو کوئی پریشر نہیں ہے, جو باہر نکلتی ہیں نا سر ان کو کوئی پریشر نہیں ہے. میں یہ گھر میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں, میری بات یہ مکمل, جن پہ ظلم ہوتا ہے نا وہ عورتیں اور ہیں. نہیں دیکھیں پریشر یہ ہے, کالجز میں بیٹھنے والی نہیں دیکھیں میں پریشر یہ ہے, آپ دیکھیں ایک منٹ میرے موقف کو سن لیں. پریشر یہ نہیں ہے کہ اس کو, پریشر یہ ہے کہ اس نے اپنی سکل کے علاوہ, اس نے اپنی پرسنالٹی میں گرومنگ کے علاوہ, اس نے معاشرے کے ایک جمع تکلیف نیگیٹو پازیٹیوٹی کو رپلائی کرتے رہنا ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو ایک کوالٹی ہے نا وہ اس طرف جا کے اپنی اس پازیٹیوٹی کو نہیں لے سکتی, اور وہ ہمیشہ اس کو آپ دیکھیں وہ صفائیوں کی طرف رہے گی, اپنی ایکسپلینیشنیں دے گی, اور جہاں اگر آپ اسے کورٹ میں لے آئیں وہ کسی جگہ کمپلیننٹ آ جائے تو وہ وہاں پہ بھی گھبرا جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنوں کو سزا ملی, یہ معافی سے آگے بات جاتی نہیں ہے. ہیرسمنٹ کی آپ کیس دیکھیں, خاتون اپلیکیشن موو کرے گی, وہاں پہ ایویڈنس ہو جائے گی, اینڈ پہ اس معاشرے میں اس جگہ پہ کوئی بھی کیس ہوگا خاتون کو معاف کرنا ہوگا. یہ پاکستانی معاشرہ ہے, اور اس میں اس کو یہ تکلیف جس بندے کو ہو رہی ہوتی ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ جب تک تبدیلی نہیں آئے گی, جب تک یہ معافی کا جو کانسیپٹ ہے ختم نہیں ہوگا. دیکھیں کمپلیننٹ چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے, نیڈ ٹو گیٹ ان ٹچ ود دا ریئلٹی کہ وہ کمپلیننٹ ہے. اب چاہے جیسے مرد اگر معاف کرتا ہے تو عورت بھی کرتی ہے. میرا یہ خیال ہے یہاں پاکستان میں ابھی جو سی ایم پنجاب نے جو حالات یہاں پہ انہوں نے ایک بڑے ایٹماسفیئر جو یہاں پہ پیدا کی, معاف کرنا پڑتا ہے. نہیں دیکھیں ابھی آپ میڈیکل کی طرف جا کے دیکھیں خواتین نے وہاں پہ کیا رول کیا. ہمیشہ ڈاکٹرز کا دیکھیں کہ وہاں پہ ایک بہترین رول ہے ان کا. اگر آپ دیکھیں انجینئرز میں وہاں پہ ہے, خاتون کو آپ معاشرے, پاکستان کی ڈاکٹرز کو بھی ہیرسمنٹ کا سامنا ہے. دیکھیں تو وہ کس معاشرے میں نہیں ہے. اگر آپ امریکہ میں جائیں, اگر یو کے میں جائیں تو وہاں پہ بھی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں
کہ عورت جو ہے نا وہ ہماری وہ پاکستان ٹیچرز کی ہیں ان کو ہریسمنٹ کا سامنا ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پائلٹ ہے, ہر جگہ جہاں عورت کام کر رہی ہے وہاں دیکھیں اس کو یہ ہریسمنٹ کا سامنا کرنا فکری پڑ رہا ہے. اور یہ ایک فطری تقاضے ہوتے ہیں, اس حوالے سے ہمیں صرف فطری شعور تقاضے کو سر. بیدار کرنا ہے کہ یہ اس کو مرد اور سر، اس کو عورت. قانون بتائیں مجھے اس کے لیے اس جو میں ہے نا دیکھیں وہ اگر کوئی قانون کے کسی حوالے سے کیا قانون دیکھیں ضبط کیا ہے؟ اس کے دیکھیں پاکستان میں نا اس وقت آپ وراثت کا قانون دیکھیں ایکٹ, وہ بھی 2011 ٹھیک ہے. انہیریٹنس کے حوالے سے کہ جب آپ خاتون کو اگر وہ نہیں ملتا اس میں حصہ, تو اب یہ حالات ہو گئے کہ آپ اس کو پینلائز کر سکتے ہیں. اس کا جو پاکستان کرمنل لا ہے اس کو وہ امپاور کرتا ہے کہ اگر اس کو حق نہیں دیا جاتا تو عدالت اس کو حق لے کے دے. یہ سیول سے اب کرمنل میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا آپ دیکھیں ورک پلیس پہ اگر آپ کو ہیرسمنٹ کرتے ہیں, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پائلٹ ہے, جو بھی ہے, اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہیرس کر رہے ہیں تو وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی ہیرس کر رہا ہے نا تو وہ بزدلی کی اعلیٰ مثال ہے, لیکن اس کو وقتی طور پہ اگر آپ سلطان رہی سمجھ رہے ہیں تو آپ بائی وے آف فائلنگ این اپلیکیشن بیفور رائٹ فورم آپ اس کو جو ہے وہ اس کو پریس کر کے آپ اس کو پینلائز کر کے اس کو کے انجام تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن خواتین کے حوالے سے آپ دیکھیں ابھی پاکستان میں جس جگہ پہ بھی خاتون کوئی کام کر رہی ہے, لا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کو بھی اسی جگہ پہ یا جہاں عورت کی فش ہے وہاں پہ اس عورت کو بھی لایا جائے گا اور وہ سروسز وہاں پہ کرے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر ہم دوسرا سٹیپ لیں کہ اس کو اگر ہیرس کیا جا رہا ہے تو کیا عورت اپنی ایک اپلیکیشن, اپنی درخواست اس دہندہ بن کے اس کو آگے اپلیکیٹ ہو کے اس کام کے لیے اگر متعلقہ سر، فورم پہ آپ- جائے ہاں. تو یہ پاکستان میں ابھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک صرف ہے. میکانزم میں تھوڑی کمزوری ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پاکستان میں خواتین کو امپاور کرنا ہے. اگر سی ایم پنجاب انشاءاللہ تعالی یہ ان کی یہ کارکردگی میں دیکھ رہا ہوں ایک سال میں جو انہوں نے یہاں پہ کیا, خواتین کو بہت اچھا کام کیا ہے. رائڈنگ دیکھیں ان کی آسانی, وہ نہ بھائی کی محتاج ہے نہ باپ کی, وہ سمجھ کے خود جا سکتی ہے. Independent. ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ کے حوالے سے جو اس کا رول ہے میں سمجھتا ہوں اس میں سی ایم پنجاب کا بہت رول ہے. آپ دیکھیں اس کے علاوہ دوسرا آپ جائیں ہائی کورٹ میں, وہاں پہ چیف جسٹس نے بالکل مختلف کیٹیگریز بنا دی ہیں خواتین کی حوالے سے. وہاں پہ مطلب آپ پر امید ہیں کہ آنے والے میں وقت میں سمجھتا ہوں انتہائی پر امید ہوں ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی اور دیکھیں معاشرے میں بھی عورت نے ہی پیدا کیا اس مرد کو جو اس کے حقوق کے حوالے سے ڈیوائیڈر بن جاتا ہے. صحیح بات. تو یہ اس مرد کو آپ تقویت اور اس مرد کو سروسز کیوں نہیں دیتی بچپن سے کہ وہ ہمیشہ بہن کا وہ ڈیفینڈر ہوتا ہے, بہن کا وہ صلح جو دوست کیوں نہیں بنتا. اور یہ گھر میں آپ نے اس کو امپاور کرنا ہے, تب جا کے یہ 8 مارچ جو ہے نا پاکستان میں بہتر طریقے سے انجام پائے. ٹھیک ہے. ایک چیز اب میں نے بریک لینی ہے, آپ تھوڑی سی شارٹ بات جو کر لیں. ڈاکٹر راجہ صاحب ایک چیز صرف کلیئر کر دیں کہ یہ جو ہمارا تو بہت کم تعداد میں خواتین جو ہیں وہ اس وقت اپنا جو ہے بائی روڈز پہ ہیں اور کام کر رہی ہیں, پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اس ریشو کو حکومت بڑھانے کا کیسے منصوبہ بنا رہی ہے, کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشو بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں اس ریشو کو نہیں بڑھانا, اس معاشرے میں شعور کو پیدا کرنا ہے. آپ کانسٹیٹیوشن آرٹیکل کو دیکھیں, وہ آپ کو امپاور کرتا ہے لبرٹی کو, آپ کی پراپرٹی کو, آپ کے ٹریڈ کو, آپ کے مائنڈ سیٹ کو. آپ کو دیکھیں ہر چیز میں آپ کو ایک کانسٹیٹیوشن میں آپ کو امپاور کیا گیا. اب آپ نے خود اس کو سٹینڈ لینا ہے, آپ نے خود آگے بڑھنا ہے. اب میں دیکھیں میں یہ دیکھتا ہوں خواتین جب بھی کسی معاملے میں کھڑی ہوتی ہیں وہ وفادار ہوتی ہیں, وہ وہاں پہ اپنے آپ کو ایک متحد اور ایک سارے سلسلے کو ساتھ لے کے چلتی ہیں, اس مرد کو طاقت دیتی ہیں جو باہر کام کرتا ہے. تو کیا وہ اپنے لیے سوچ سکتی؟ دیکھیں عورت ہمیشہ قربانی کے حوالے سے اس کی مثالیں ملتی ہیں. اس نے ہمیشہ اپنی اللہ تعالیٰ نے اسے جو طاقت دی ہے نا, وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ عورت کو ہم نے گریسفلی اگر ہم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور معاشرے میں رول نہیں ہے. صرف کیا ہے کہ معاشرے میں ڈری ڈھکی اور ایک چھپی عورت جس کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ اس کو مسائل ہوتے ہیں, اس کے لیے شعور بیدار کریں. دیکھیں اب یہ لڑکی پہلے کبھی ہوتا تھا بائک پہ جاتی تھی, 10 بندے اس کو دیکھتے تھے اور کہتے دیکھیں جی اس محلے میں سے وہ جا رہی ہے, اور جانا پہچانا نام تھا ہوتا. اب 50 لڑکیاں جا رہی ہوتی ہے, کوئی دیکھتا بھی نہیں. یہ معاشرے میں پاکستان میں اس کا ایک آہستہ آہستہ ٹرینڈ بڑھے گا. میں پورا امید ہوں اور انشاءاللہ پاکستان میں عورت کا کردار بہتر اور بہتر رہے گا. بہت شکریہ آپ کا بھی. راجہ خرم شہزاد صاحب ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان ہمارے ساتھ موجود رہے, ممبر ہیومن رائٹس کمیشن ہے, تو ظاہری بات ہے ہیومن رائٹس کی بات کی, انہوں نے خواتین کی بات کی. تو امید ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ خواتین کے رائٹس جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے انہیں ملیں گے. لیکن میری ایک آپ سے ریکویسٹ یہ ہے, شیخ جعفر صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ بھی ساتھی جو ہے آپ نے بہت اچھے موضوع پر جو ہے آج جو ہے ٹاپک لے کر آئے میرے پاس. بات یہ ہے کہ خواتین کا عالمی دن کی بات نہیں ہے کہ جو دن خواتین کا دن ہے اس دن ان کے دن کو منا لیا جائے اور ان کے حقوق انہیں بتا دیے جائیں. بات یہ ہے کہ ان کے حقوق آپ کو آپ کے گھر سے دینے پڑیں گے.
وہ ماں جو ایک بیٹے کی پرورش کرتی ہے اسے بتانا پڑے گا اپنے بیٹے کو کہ ایک عورت کی عزت کیا ہے. عورت اگر بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اور خاص طور پہ ایک بیوی کی عزت ایک ماں کروا سکتی ہے. یاد رکھیے گا، ماں نے اگر بیٹے کو یہ سکھایا ہوگا نا کہ بیٹے نظریں جھکا کے، اور باہر جتنی لڑکیاں کام کر رہی ہیں وہ تمہاری بہن بیٹیوں کی طرح سے ہوں گی، جو تم سے چھوٹی ہیں وہ تمہاری بیٹیاں، اور جو تمہارے ساتھ کی ہیں وہ تمہاری بہنیں، یا تم سے بڑی ہیں وہ تمہاری بہنیں ہیں، تو یقین کریں مرد جو ہے نا وہ اتنا غیرت مند ضرور ہوتا ہے، اور مردوں میں اتنی غیرت اللہ نے جو ہے وہ آٹومیٹکلی فطرتاً دی ہوئی ہے کہ اگر اسے یہ کہہ دیا جائے نا کہ بھائی کہہ دیا جائے، یا اگر جو ہے وہ بہن کا رشتہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے تو وہ گندی نظر سے نہیں دیکھتا. میں نے بہت سارے جو ہے وہ اس طرح کے مرد جو ہے وہ دیکھے ہیں، میں اس چیز کو نہیں تسلیم کرتی. وہ بہت ہی کوئی 1% گندے مرد ہوتے ہوں گے جو بہن کہہ کے بھی جو غلط نظر رکھتے ہوں گے، لیکن اگر آپ سکھائیں گی مرد کو، اور وہ ماں سکھائے گی جس نے ایک مرد کی پرورش کرنی ہے، تو معاشرے میں تبدیلی لازمی آئے گی. آپ کے بیٹے جو بھی چھوٹے ہیں انہیں بتائیں ایک عورت کی عزت کیا ہے، معاشرے میں ایک عورت کو مقام کیسے دینا ہے، ان کی لینگویج پہ کام کریں. بدتمیزی کرنے والے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بالکل کھڑے مت ہوں. جو غلط کام کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، عورت کی تذلیل کرتا ہے، اس کے خلاف جا کے اس کو یہ ثابت کریں کہ ماں باپ اس غلطی میں اس کے ساتھ نہیں کھڑے. مجھے بریک لینی ہے، بریک کے فوری بعد ایک اور عام اور خاص موضوع، میرے ساتھ رہیے گا.